السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے مرسل کا حکم کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ائمہ محدثین کے ہاں مرسل کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں ائمہ محدثین ہی وہ شخصیات ہیں حدیث کے معاملہ میں، فقہ کے معاملہ میں، سند جرح و تعدیل علل کے معاملہ میں یہی محدثین معتبر ہیں۔ روئے زمین پر یہ محدثین ہی فقہا ہیں، یہ محدثین ہی ائمہ جرح و تعدیل ہیں، یہ محدثین ہی ائمہ علل ہیں، یہ محدثین ہی علوم حدیث کے ماہر ہیں۔ محدث جس طرح علم سند کا، علم جرح و تعدیل کا، علل کا ماہر ہوتا ہے، اسی طرح علم فقہ کا بھی ماہر ہوتا ہے، اور ہر میدان میں محدثین کی بات ہی معتبر ہوتی ہے۔ مرسل کا مسئلہ ہو یا کسی فقہی مسئلے کا مسئلہ ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو، تو ہم نے کس کو لینا ہے؟ محدثین کو۔ وہی ہمارا مرجع اور ماوا ہیں۔ محدثین جن کی ساری زندگی علم حدیث میں گزری، جن کی ساری زندگی متون میں گزری، فقہ میں گزری، تو یہی معتبر ائمہ دین ہیں جن کو لازم پکڑنا ہم پر فرض ہے۔ مطلق طور پر مرسل تابعی یہ ضعیف ہے۔ آگے ہم بار بار مرسل لفظ بولیں گے، اس مرسل سے مراد ہماری مرسل تابعی ہوگی۔ مرسل صحابی پر بحث گزر چکی ہے کہ وہ حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لکھ لیں۔ مرسل روایت ضعیف ہے، خواہ وہ صغار تابعین سے ہو یا کبار تابعین سے ہو، فرق نہیں کیا جائے گا۔ فالمرسل بكل صوره ضعیف مردود، اور یہی جمہور ائمہ دین کا موقف ہے۔ صحیح مسلم کے شروع میں امام مسلم نے مقدمہ لکھا ہے، یہ سارا مقدمہ علوم حدیث پر مشتمل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ والمرسل من الروایات فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ، مرسل حجت نہیں ہے۔ لکھ لیں، صحیح مسلم کا مقدمہ جلد 1 صفحہ نمبر 24 ہے۔ امام مسلم نے یہ قول کسی کا نقل کیا ہے اور اس کا رد نہیں کیا بلکہ تائید کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ امام مسلم کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ موافقت ہے امام مسلم کی اس قول کے ساتھ، ورنہ رد کرتے۔ امام ابن الصلاح
نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ موافقت ہے۔ امام مسلم مرسل کو رد کرتے تھے۔ مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 26۔ امام عراقی نے بھی یہی کہا ہے۔ التقیید والایضاح صفحہ نمبر 75۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ امام مسلم مرسل روایت کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں ایک بھی مرسل روایت نہیں لائے۔ امام سخاوی کہتے ہیں وَأَقَرَّهُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، امام مسلم نے اسی قول کی موافقت کی ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے، اور اسی پر اپنی کتاب میں چلے ہیں۔ کیا مطلب کہ مرسل کو لائے نہیں۔ فتح المغیث جلد ایک صفحہ نمبر 142 ہے۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحدیث اذا کان مرسلا فإنه لا يصح عند اکثر اہل الحدیث، مرسل حجت نہیں ہے اکثر محدثین کے ہاں۔ وقد ضعفه غیر واحد منهم، ان میں سے کئی ایک نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ لکھ لیں کتاب العلل، کتاب العلل، اس سے مراد العلل الصغیر ہے۔ سنن ترمذی کی ساج شفا و نسخہ ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 753 ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں امام ترمذی نے جو کہا ہے لا یصح، اس کا مطلب ہے ومرادہ انہ لا یکون حجہ، لا یصح کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں حجت نہیں ہے۔ ابن رجب کا حوالہ شرح العلل، ابن رجب نے العلل الصغیر ترمذی کی شرح لکھی ہے، صفحہ نمبر 223 ہے۔ امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمراسیل واہیہ، والمراسیل واہیہ، مرسل روایتیں سخت ضعیف ہیں، واہی ہیں، عند جماعت اہل الحدیث، محدثین کے ہاں، من فقہاء الحجاز، حجاز کے فقہاء سے، غیر محتج بہا، ان کے ساتھ حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، حجت نہیں لیا جائے گا۔ وذکر منہم ابن المسیب الزہری، انہوں نے ابن مسیب کا ذکر کیا زہری کا، ان کا بھی یہی قول ہے، یہی کہتے ہیں یہ تابعین، مرسل نہیں لی جائے گی۔ وحکی رد عیدن ابن سرین والاوزاعی، ابن سرین اور اوزاعی سے بھی یہی بیان کیا گیا ہے، مرسل روایت نہیں لی جائے گی وغیرہ سے۔ لکھ لیں حوالہ انوکت ابن حجر جلد 2 صفحہ نمبر 567، المدخل فی اصول الحدیث صفحہ نمبر 12۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں والذی نختارہ، وہ مسئلہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سقوط فرض العمل بالمراسیل، مرسل پر عمل کا فرض ہونا ساقط ہو جائے گا، مرسل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمُرْسَلَ غَيْرُ مقبول، مرسل غیر مقبول ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ بغدادی نے کہا الکفایہ صفحہ 384۔ امام ابن عبد البر نے کہا قال سائر اہل الفقہ وجماعت اصحاب الحدیث فی کل الامصار فیما علمت، تمام فقہا نے کہا، اہل فقہ نے کہا
اور اہل الحدیث کی ایک جماعت نے کہا فی کل الامصار، تمام شہروں میں، تمام شہروں کے محدثین نے کہا، کیا کہا؟ فی ما علمت، جو میں جانتا ہوں، الانقطاع فی الاثر علت، انقطاع سند کے اندر یہ علت ہے، تمنع من وجوب العمل به، یہ علت اس کے ساتھ عمل کے وجوب سے منع کرتی ہے۔ جب سند منقطع ہو اس کو لیں گے کہ چھوڑیں گے؟ اس کو بولو چھوڑ دیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ التمہید صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 5 ہے۔ امام ابن الاسیر نے کہا وَأَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً اور معظمهم فَإِنَّ الْمَرَاسِيلَ عِنْدَهُمْ وَاهِيَةٌ، اکثر محدثین کے ہاں مرسل ان کے ہاں سخت ضعیف ہوتی ہے، غیر محتجم بہا، حجت نہیں لی جائے گی۔ امام ابن صلاح نے کہا ان المرسل حکمہ حکم الحدیث ضعیف، مرسل کا حکم ضعیف روایت کا حکم ہے۔ پھر کہا وما ذکرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحکم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد العصر وقد تداولوه في تصانيفهم، جمہور حفاظ حدیث کا، جمہور نقاد کا، نقاد محدثین کا، ائمہ علل کا یہی موقف ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ابن صلاح کا حوالہ مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 26 ہے۔ امام نووی نے کہا، نووی نے المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمہور المحدثین، مرسل حجت نہیں ہے ہمارے ہاں اور اکثر محدثین کے ہاں بھی یہی موقف ہے۔ المجموع شرح المہذب جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 99 ہے، 99 ہے۔ امام صلاح الدین قیقلدی العلائی، امام مزی کے شاگرد نے کہا وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ او کلہم، یہی موقف ہے کہ مرسل کو رد کر دیں گے، جمہور محدثین کا یا تمام کا یہی موقف ہے۔ حوالہ جامع تحصیل صفحہ نمبر 35 ہے۔ متقدمین ائمہ میں سے ابو حاتم رازی، ابو زورہ ابن ابی حاتم نے صراحتاً کہا ہے مرسل نہیں لی جائے گی۔ حوالہ المراسیل ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 7 ہے۔ امام دارقطنی کا بھی یہی موقف ہے، المرسل لا تقوم به حجہ، مرسل سے لیں گے نہیں۔ شرح العلل ابن رجب صفحہ نمبر 230 ہے۔ ابن حجر نے واضح لکھا ہے کہ صرف مرسل صحابی حجت ہے، اس کے علاوہ مطلق طور پر مرسل ضعیف ہے۔ نقد ابن حجر جلد 2 صفحہ نمبر 548، نقد کا ہمارے پاس نسخہ 1 جلد والا ہے، یہ پہلے 2 جلدوں میں بھی فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپا تھا، 2 جلدوں میں۔ امام ابن حجر کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي لِهِ عَمَلُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، ائمہ حدیث کا عمل اسی پر ہے، کس پر؟ کہ مرسل حجت نہیں ہے۔ نقد ابن حجر جلد 2 صفحہ 568 ہے۔
خلاصہ کیا نکلا؟ ائمہ دین جو دین کے محافظ ہیں، ائمہ دین جو حدیث کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، ائمہ دین جن کو لاکھوں ہزاروں حدیث زبانی یاد تھیں، ائمہ دین جو ایک ایک راوی کی غلطیوں پر مطلع تھے، ان کے دراسے تھے، ائمہ علل، ان سب کا اتفاق ہے کہ مرسل و ضعیف ہے، حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ یہی رستہ اہل الحدیث کا ہے، یہی رستہ محدثین کا ہے۔ جو شخص محدثین کے رستے کو چھوڑتا ہے وہ کن کے رستے کو لے گا؟ ایسا ہم پر نہیں، پوری دنیا کے لوگوں پر فرض ہے کہ محدثین کے ترازو کو پکڑا جائے۔ محدثین کا قانون میرے خلاف ہو، میرے امام کے خلاف ہو، میری بات کو، میرے امام کی بات کو رد کر دیا جائے گا، محدثین کے قانون کو لیا جائے گا۔ شاذ اقوال کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے۔ سلف نے شاذ قول کو لینے سے منع کیا ہے، وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ یہی محدثین کا موقف ہے جو ہم نے حوالے دیے، اور بھی کئی ایک حوالے ہیں۔ ہم نے جو کتاب مرسل پر لکھی ہے اردو میں، اس میں اور بھی کئی ایک حوالے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سمجھ لگا خلاصہ؟ تو یہ محدثین کا موقف ہے۔ تو کن کی بات لیں گے؟ کن کی بات لیں گے؟ مرسل حدیث کا مسئلہ ہے نا، مرسل سند کا مسئلہ ہے نا، مرسل جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے نا، مرسل علل کا مسئلہ ہے نا، یہی نا؟ تو کن کی بات لیں گے؟ کن کی لیں گے؟ محدثین کی۔ مرسل کو فقہ کا مسئلہ ہے، مرسل کو استنباط استخراج کا مسئلہ ہے، تو مرسل فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب فقہا یہ کہتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں، تو بھائی جان فقہا بھی رد کر رہے ہیں الحمدللہ، محدثین بھی رد کر رہے ہیں، فقہا بھی رد کر رہے ہیں۔ آگے ہم ایک ایک ائمہ اربعہ میں سے ایک ایک الگ الگ بات کر رہا ہے، آپ سمجھیں گے کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ ایک طرف چاند فقہا ہوں، ایک طرف ائمہ محدثین ہوں، تو کس کی بات کو لیں گے؟ صاحب البیت ادرا بما فی۔ سند کا مسئلہ ائمہ محدثین زیادہ جانیں گے کہ فقہا زیادہ جانیں گے؟ بولو، سند کا علم علل کا کون فقہا جانیں گے؟ فقہا نے تو ایک بھی کتاب علت پر نہیں لکھی، جرح و تعدیل پر نہیں لکھی، علم سند پر کتاب نہیں لکھی، تو کس کی بات کو معتبر سمجھیں گے؟ جو علم سند کے ماہر ہوں گے۔ وہ کون ماہر ہیں؟ محدثین، ائمہ دین، ائمہ علل، ائمہ جرح و تعدیل، اور انہی کی بات کو لیا جائے گا۔ یہی جانتے ہیں ان کتاب کے کیا کیا نقصان ہیں، یہی جانتے ہیں مرسل کے کیا کیا نقصان ہیں، یہی جانتے ہیں مرسل کی وجہ سے کتنے زیادہ احادیث صحیحہ کے مد مقابل مرسل روایات آئی ہیں۔ کون جانتا ہے؟ محدثین جن کو لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی، ان کا فیصلہ لیں گے۔ اور بھائی جان مجھے پیٹ درد ہو، میرا سر درد کرنا شروع کر جائے، کس کی بات لیں گے؟ درزی کی بات لیں گے؟ ذمہ دار کی بات لیں گے؟ کس کی بات لیں گے؟ ڈاکٹروں کی بھی قسمیں ہیں، جو ہڈی کا کام کرتا ہے، ہڈی کا MBBS، اس کی بات لیں گے؟ نہیں۔ جو عورتوں کے مسائل کا ماہر اس کی بات لیں گے؟ نہیں بھائی۔ جو ذہن کا، دماغ کا اسپیشلسٹ ہوگا اسی کی بات کو لیا جائے گا، اس کے پاس جا کے علاج کروائیں گے، ورنہ ہم تو مینٹل ہوں گے، پاگل ثابت ہوں گے۔ مسئلہ دماغ کا ہے، میں درجی کے پاس جا بیٹھا ہوں، مسئلہ دماغ کا میں زرگر سنیارے کے پاس جا بیٹھا ہوں، اس کو کیا پتا؟ علم سند محدثین کا علم ہے، علم علل محدثین کا ہے، وہی جانتے ہیں، انہی کی بات لی جائے گی۔ جس نے محدثین کے رستے کو چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ محدثین ہمارے چاچے مامے لگتے ہیں، ہمارے کزن لگتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، اللہ نے ان کو علم حدیث کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔
ہر مسلمان پر لازم ہے وہ محدثین کے منہج کو، محدثین کے طریقے کو، ان کے اقوال کو، ان کے اصولوں کو، ان کے علم علل کو، ان کے علم سند کو، ان کے علم جرح دل کو لازم پکڑے، ورنہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، گمراہی کے راستے پر وہ چل پڑے گا۔ واضح؟ اب میں ایک ایک ائمہ اربعہ میں سے ایک پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔